السلام علیکم، میں ہوں کرم اللہ جویہ، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے اس پر آج ہم نظر دوڑانے جا رہے ہیں۔ فیضان صاحب، جو مشرق وسطیٰ کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ دیجیے گا۔ اچھا، 2-3 دن کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے کیونکہ اکرام صاحب کی جو ہے وہ بڑی سخت ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور وہاں سے انہوں نے مجھے آفر بھی دی تھی اکرام صاحب نے کہ کوئی سیگمنٹ اگر ریکارڈ کرنا ہے تو یہاں سے میں ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا بہت سے جو ولاگرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو ملک کی صورتحال ہے اس پر، لیکن یہ جو انٹرنیشنل سچویشن ہے اس پر آپ کو معلوم ہے کہ بہت کم بات کی جاتی ہے، اسپیشلی مشرق وسطیٰ کی صورتحال، جو غزہ کی صورتحال ہے اس پر ہمارا مین سٹریم میڈیا تو تقریباً خاموش ہے، ولاگرز بھی تقریباً خاموش ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ حالانکہ آپ نہیں ہیں بلکہ بہت سارے جو صحافی دوست ہیں وہ اس طرح کا مشورہ مجھے دیتے ہیں کہ آؤ یار ویوز ہیں اور بڑی گروتھ ہے چینل کی، تو وہ تو ادھر ہے جو آپ کل بات کر رہے تھے نا کہ میں ریکارڈ کر کے بھیجوں، بلکہ کچھ ویورز کے کامنٹس مجھے ریسیو ہوتے ہیں روس اور یوکرین جنگ پر یا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر میں بات کروں نا تو ایک ویور کا کامنٹ تو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ پرائی جنگوں پر بات کر رہے ہیں، یعنی کہ پرائی جنگوں کی بات، یہ انکلوڈنگ مشرق وسطیٰ۔ اور یہ یقین کریں کہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں، آپ نے اگر بھٹی صاحب کا پروگرام دیکھا ہو نا، ارشاد بھٹی ساحل ادیم کا انٹرویو لے رہے تھے تو وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ یار ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی اور ہم آپ کیا کہتے ہیں کہ پرائی جنگ میں کود کے ہم خودکشی کر لیں۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ، بیت المقدس کی جنگ کو پرائی جنگ صرف ہم نہیں سمجھتے، ہمارے حکمران، ہمارے جو لیڈرز ہیں، جب امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر یہ جعلی قسم کا اکرام صاحب یہ جنگ بندی منصوبہ جب پیش کیا گیا تھا نا تو رشیا نے اس منصوبے کو یہ کہتے ہوئے ویٹو کر دیا تھا، ابسٹین کیا تھا، ویٹو نہیں کیا تھا، یہ کہتے ہوئے ابسٹین کیا تھا۔ ویٹو کیوں نہیں کیا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ رشیا نے یہ کہتے ہوئے ابسٹین کر دیا تھا کہ یار 2 اسٹیٹ سلوشن کہاں ہے اس منصوبے کے اندر، تو 2 اسٹیٹ سلوشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے جو 57 مسلمان ممالک ہیں نا، ایکسکلوڈنگ سم جو آپ کے میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں، انہوں نے دوڑ لگائی تھی رشیا کی جانب کہ یار ویٹو نہ کر دینا، جانے دے بند ہونے دے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا لینا پرائی جنگ۔ وہ بھی یہی کہ ہم جو ہے وہ عمارتیں بنائیں، کوئی ایونٹس کروائیں اپنے ممالک کے اندر، تو ہم کیوں یہ اس جنگ کے اندر انوالو ہوں جو فلسطین کی جنگ ہے۔ تو اسی مینٹیلٹی کے ساتھ جو مسلم لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اس جنگ کو بند کر دیا تھا۔ تو یہ مینٹیلٹی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے ایکس کے اوپر، جہاں اگر ہر روز نہ صحیح تو ہر ہفتے یا ہر مہینے ایٹ لیسٹ یہ فلسطین کی جنگ یا غزہ کی صورتحال کو لے کر اتنی خبریں، اتنی چیزیں، کچھ تو ٹرینڈ کرنا چاہیے نا، کچھ تو آنا چاہیے ایکس کے اوپر۔ لیکن ایکس جو ہے وہ ملکی سیاسی صورتحال سے بڑھ کے یہاں پہ کوئی ٹرینڈنگ بھی کچھ جاتا ہی نہیں ہے، ملکی سیاسی صورتحال سے بھی پیچھے نکل جاتے ہیں بھائی۔ وہ کون سے بھائی ہیں، ڈکی بھائی اور رجب بھائی اور نانی والا، دادی والا، اس کا سونا جعلی ہے، اس کی ساڑی 1 کروڑ کی ہے، تو یہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو بیت المقدس کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو وہ کسی سیاسی لیڈر، ان کا انٹرسٹ دیکھ لیں، ان کے ٹرینڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا وہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کتنے لوگ تھے کل؟ شروع میں لوگ زیادہ تھے، لیکن جیسے ہی مغرب کے بعد کا وقت ہوتا جاتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ واپس چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ 10,000 20,000 نہیں 10-20 ہزار کیا، 5-6 ہزار سے نہیں، آپ اندازہ لگا 5 ہزار بھی نہیں بنتے ہوں گے۔ 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، آدھے بھی لگا لیں یا اس سے بھی کم لگا لیں۔ تو میں نے خود ورکرز کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک زیادہ عوام نہیں آئے گی تو ہمیں یہ مارتے رہیں گے، ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ واپس جا رہے تھے یہ بات کرتے ہوئے، سر آپ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بیت المقدس کے لیے اس پورے 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے ملک میں ایک سینیٹر مشتاق تھا جو فلوٹیلا کے اندر سوار ہو کے گیا، اور اس کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ اے آئی ویڈیوز ہیں، یہ ایڈیٹڈ ویڈیوز ہیں۔ تو یہ جو فلسطین کے اندر، فلسطین کی مٹی کے اندر کچھ ایسی کمال چیز ہے، وہاں جو شیر پیدا کیے ہیں نا ماؤں نے، میں آپ کو صورتحال بتا دوں کہ 2 سال سے طویل جنگ، فلسطین کی آزادی کی جنگ اکتوبر میں 2 سال ہو گئے نا، 2 سال سے طویل جنگ، بلکہ نسل کشی بھگتانے کے بعد جس طرح کا جنگ بندی معاہدہ ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے
تو اب وہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے اور بارشوں میں بھی ہٹ کیا، خیموں کے اندر معصوم بچوں کے ساتھ، کھانے کو بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے پینے کو، وہ اسرائیل نے روکا ہوا ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کی یہ خبر ہے کہ 2 بچے سردی سے ٹھٹر کے شہید ہو گئے، کیونکہ وہاں طوفان ہے، وہاں بارشیں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ طوفان کو ہتھیار کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہو۔ یہ اس طرح کی مصنوعی موسمیاتی تبدیلیاں اور دوسری مصنوعی بارشیں جو ہیں اس کی مصنوعی بارشیں اور یہ چیزیں بھی آ گئی۔ پھر کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا ایکس کے اوپر کہ قدرت سے بھی شکایت کر رہے تھے، لیکن وہ فلسطینی نہیں ہے۔ فلسطینی بھائی اتنی مضبوط، کوئی شکایت نہیں ہے، وہ بڑے مضبوط ہیں، فلسطینی بہت مضبوط ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریئلٹی یہ ہے کہ اس صورتحال میں اب زہریلا پانی پڑا تو بھاگ گئے نا، سارے بھاگ گئے، گاڑیوں میں بیٹھے اور جا کے ہیٹر کپڑے چینج کیے ہوں گے، ہیٹر چلائے ہوں گے، بس ٹھیک ہے جی شو ختم ہو گیا۔ لیکن وہ بھاگ بھی نہیں سکتے، وہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ٹوٹی ہوئی عمارتوں میں جاتے ہیں تو عمارت گر جاتی ہے، مصر کی طرف بھاگتے ہیں تو مصر دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو بھاگ بھی سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہیٹر بھی جلا کے آپ اس کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ اس بارش میں، ان سختیوں میں، وہ جب انہیں بہت زیادہ سردی لگتی ہے نا بچوں کو، میں سوچ رہا تھا رات کہ یہ ان کے پاس کیا آپشن ہوتا ہوگا اتنی سردی میں۔ تو یقین کریں کہ تو وہ تو یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اسرائیل بمباری شروع کر دے تاکہ تھوڑی سی ہیٹ جو ہے وہ پیدا ہو۔ اور اسرائیل بمباری کر رہا ہے اس ظلم میں۔ یہ آپ اگر اکیلے بیٹھ کے غور سے سوچیں نا اکرام صاحب، تو اتنا ظلم ہے کہ ہم تو بھائی ایک واٹر کینن آتا ہے اور ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، ہم بڑے نازک مزاج لوگ ہیں۔ اور مجھے وہ کل وہاں پہ جو ہے نا وہ گلا خراب ہو گیا ٹھنڈ کی وجہ گلا خراب، میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز کوئی، یہ ابھی بھی آپ کا فیل ہو رہا ہے۔ تو وہ ہم بڑے، وہ بڑے سخت، بہت سخت مزاج، انہوں نے بڑی سختیاں اور اس مٹی میں اتنی سختی ہے نا، اتنی وفا ہے سرزمین بیت المقدس کے ساتھ، تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل کی بمباری بھی رپورٹ ہو رہی ہے۔ ایک میں آپ کو بتا دوں ایک بڑی خبر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے جو بمباری رپورٹ ہو رہی ہے نا جنگ بندی کے دوران، تو اسرائیل کی جانب سے غزہ سٹی کے اندر ایک گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس گاڑی کے اندر حماس کے جو اسلحے کا ونگ ہے نا حماس کا، اس کے سربراہ جو ہیں وہ سوار تھے اس گاڑی کے اندر، ان کا نام ہے راد سعد۔ وہ جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر سوار تھے، تو ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، حماس کے اس سربراہ کو جو اسلحے ونگ کا سربراہ تھا۔ اور یہ جنگ بندی چل رہی ہے، یہ جنگ بندی سلوٹ مار رہے ہیں مسلمان کہ جنگ بندی ہے، جنگ بندی ہے۔ تو حماس کو تو جنگ بندی کے اندر طے پایا تھا نا کہ آپ ایک سیف راستہ پرووائڈ کریں گے، ان کو جانے ہوں گی، ان کو جانے کا راستہ، غزہ کے اندر ایک حکومت جو ہے عبوری حکومت، یہ وہ کاغذی تو یہ جنگ بندی طے پائی تھی نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے وہاں پر کہ حماس کے اسلحہ ونگ کے سربراہ کو بھی اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو حماس کی جانب سے اب بیان یہ سامنے آیا کہ یار بس کرو یار، اور میں نے آپ کو ظلم بتائے ہیں یار کہ کتنا ظلم ہے، اور اس کے اوپر سے اسرائیل کی بمباری اور جنگ بندی معاہدے کی وائلیشنز۔ تو حماس کی جماعت نے کہا کہ بھائی بس کرو یار، تم اندھے ہو، تمہیں وائلیشنز نظر نہیں آتی کہ کس طرح کی وائلیشنز یہ اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اب یہ وائلیشنز تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی نظر آ رہی ہیں کہ کینیڈا کا وفد گیا ہے دورہ کرنے کے لیے مغربی کنارے کا، ویسٹ بینک کا۔ تو کینیڈا کا وفد کوئی 30 پارلیمنٹ کے اراکین تھے، کینیڈا کی پارلیمان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ویسٹ بینک کا ہم نے وزٹ کرنا ہے، کہ سنا ہے کہ آپ غزہ کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک کے اندر بھی آپ اپنی جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں وہ پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ تو اسرائیلی جو آفیشلز تھے، جو اسرائیلی فوج تھی، ان کی جانب سے ان کو کہا گیا ہے، جو 30 اراکین تھے نا، ان کو اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک فارم دے دیا گیا کہ فارم فل کر دو، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا کہ فارم فل کر دو کہ اندر تو ہم جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو سچویشن ہے، جس طرح کے کرائسس، جس طرح کے حالات ہیں، تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ یار تم تو سیدھا وہ بتا رہے ہیں کہ اندر جاؤ گے تو ٹوس کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ سنائپرز بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کے، تو وہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں بھائی، تو وہ گیمیں کھیلتے کھیلتے ان کے سر کو اڑا دیں۔ تو انہوں نے فارم بھرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے دورہ ہی نہیں کرنا۔ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں گریب کر لی اس خبر نے کہ وائلیشنز ہیں، اور پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ
کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ کو نہیں جانے دیا تو پھر وہاں پر جو مغربی کنارے کے اندر رہنے والے معصوم فلسطینی ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان کی کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوگا؟ سارے خاموش ہیں، مسلمان ممالک پرائی جان۔ مسلمان ممالک اور ٹرمپ کا اس معاملے میں کوئی رد عمل یا کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہے؟ مسلمان ممالک تو بھائی پرائی جنگ میں پڑے نہیں رہے نا، وہ تو بالکل خاموش ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی جنگ بندی ہم نے کروا دی ہے تو سارے مسلمان جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ جہاں تک تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا، اب حماس کی جماعت نے یہ وارن کیا نا کہ بھائی ہم توڑ دیں گے جنگ بندی، یہ اتنی وائلیشنز، اتنا ظلم، اتنی جو اسیسینیشنز ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے بند نہیں ہو رہی، پوری دنیا اور جو میڈیٹرز ہیں وہ آواز نہیں اٹھا رہے، تو ہم جو ہے وہ جنگ بندی کو توڑ دیں گے۔ تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جواب پتہ ہے کیا سامنے آیا، بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جواب سامنے آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایسے ہی توڑ دے گی حماس کی جماعت جنگ بندی، میرے پاس بڑے میرے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اندر جائیں گے غزہ کی پٹی کے اندر اور حماس کی جماعت سے اسلحہ ایسے کر کے وہ جو کنٹریز ہیں وہ لے لیں گے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کلپ سن لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ And that we're in the way of peace in the Middle East. You know, we have legitimate peace in the Middle East, first time in 3,000 years, and we have 59 countries backing it. And we'll see what happens with Hamas, we'll see what happens with Hezbollah, but regardless, I mean, we have countries that want to go in and clean that out if we want them to do it. But they said, in the case of Hamas, they said that they're going to disarm, and we're going to find out whether or not that's true. Hezbollah in Lebanon has been a problem. We'll see what happens there. But there is legitimate, large-scale peace in the Middle East. And if there weren't, we wouldn't have been able to make all of those deals that we've made with the various countries. وہ آپ نے سن لی ہوگی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جن کی جانب سے وہی بات کی گئی کرام صاحب جو پہلے بھی اس نے کئی مرتبہ کی ہے کہ اگر حماس کی جماعت ہتھیار نہیں ڈالے گی تو مسلمان ممالک یا پڑوسی کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل سمیت جو کیا مسلمان ممالک جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیہا پر جو ہے وہ ہتھیار لیں گے حماس سے؟ اچھا، مسلمان ممالک پبلکلی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جی ہم حماس سے نہیں لڑیں گے، ہم حماس سے نہیں لڑیں گے امریکہ کے بہاف پر۔ تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں، پچھلے دنوں کیا ہوا کہ شام کے اندر امریکہ کے 2 فوجی اور 1 شہری شام کے اندر وہ مارے گئے، اور کیسے مارے گئے؟ داعش کے ہاتھوں رپورٹڈلی۔ کچھ رپورٹس تو اس طرح کی بھی گردش کر رہی ہیں کہ جی شام کے کچھ جو فائٹرز تھے نا، انہوں نے الشرہ کے کچھ فائٹرز تھے، انہوں نے امریکہ کے فوجیوں کو مار دیا۔ اب یہ داعش کا نام لیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا کہ جی سنا ہے کہ شام کے فوجی تھے کچھ جو باغی ہو گئے تھے تو انہوں نے آپ کے فوجیوں کو مار دیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، شام ہمارا بڑا ساتھ دے رہا ہے، احمد الشرہ ہمارا بہت ساتھ دے رہا ہے، نہ صرف داعش کے خلاف آپریشن میں بلکہ جو مزاحمت ہے اس کے خلاف آپریشن میں بھی شام امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اسی طرح جو لبنان کی حکومت ہے وہ حزب اللہ کے خلاف آپریشن میں جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو پھر حماس کے خلاف آپریشن میں یہ کیسے نہیں ساتھ دیں گے؟ پبلکلی جتنا مرضی کہہ لیں عوام کے غصے سے بچنے کے لیے، ورنہ اندر خانے تو یہ ساتھ دے رہے ہیں، مطلب اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ممالک ساتھ دیں گے۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اتنے کانفیڈنٹلی یہ کھڑے ہو کر اتنے بڑے بڑے دعوے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ میں آپ کو بتا دوں کہ شام کے اندر داعش کے خلاف یہ جو آپریشن ہے یہ کرنے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے پہلے تو یہ کہا تھا الیکشن کمپین کے دوران کہ میں شام سے اپنی فوجیں نکال لوں گا، کیا کر رہی ہیں شام کے اندر اپنی فوجیں؟ اس سے جب سوال پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ شام کے اندر ہماری فوجیں کیا کر رہی ہیں، صحافی نے پوچھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، شام کے اندر جو اپنا اثر و رسوخ ہے نا یا حالات ہیں ان کے کنٹرول ہونے تک شام کے اندر ہماری فوجوں کی موجودگی ضروری ہے، یعنی کہ نیا مشرق وسطیٰ بننے تک جو شام کے اندر اس کی فوجیں ہیں ان کی موجودگی ضروری ہے۔ اسرائیل کو اسسٹ کرنے کے لیے ابھی ہینکا کا تہوار اسرائیل کا چل رہا ہے، ہینکا کا تہوار، یہ ہینکا کے تہوار کو ہی ٹارگٹ کیا گیا نا جو آسٹریلیا کے اندر، تو ہینکا کا تہوار چل رہا ہے، تو وہ سیرمنی نہ صرف اسرائیل کے اندر ہوئی بلکہ امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر بھی ہوتی ہے وہ سیرمنی۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر آتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر آیا تو ایک بندہ اوپر آیا اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ پہلا یہودی صدر ہے امریکہ کا۔ اس نے کہا پہلا یہودی صدر امریکہ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ حالانکہ کرسچن ہے تو وہ ہے بالکل اس کی جو پالیسیز ہیں نہ صرف امریکہ کا موجودہ صدر بلکہ ہر صدر، اور اس ایونٹ کے دوران امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اسرائیلی لابی بڑی تگڑی امریکہ کے اندر 10-15 سال پہلے تو بہت تگڑی تھی، اب تھوڑی سی
ویک ہو گیا اسرائیلی لابی، تو آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ کانگریس سے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بھی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی کہ اس کو جس نے بھی کہا کھڑے ہو کر کے یہ یہودی ہمارا صدر ہے، تو بالکل ٹھیک کہا. تو یہ امریکہ خبریں تو اس طرح کی بھی گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ بڑا غصہ ہے نیتن یاہو پر. یہ جو راج سعد کو ٹارگٹ کیا گیا نا نیتن یاہو کی جانب سے، تو عرب کنٹریز شکایتیں کر رہے ہیں فونیں کر کر کے کہ جی سمجھائیں، دیکھیں غلط بات ہے. تو امریکہ کا خبریں یہ سامنے آئی کہ امریکہ بڑا غصہ ہے اسرائیل پر نا، کہ راج سعد کو کیوں ٹارگٹ کیا. یہ عربی تو ناراض ہو جائیں گے، بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ نہیں آئیں گی، لیکن امریکہ کتنا ناراض ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں ایک کلپ ڈونلڈ ٹرمپ کا، مزہ نہیں آئے گا ورنہ، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو لے کر کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا گیا یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. And he loves Israel too. It's true. Like, 2 seconds, just 2 seconds. 6 years ago, I was up here, and I said, "This is our first Jewish president." It's true. Now he's the first Jewish president to serve 2 not consecutive presidencies. We thank you That's for right. everything. That's right. Bad things happened on the second one. Namely, the election was rigged. And we found out, and you see that happening. But, And you are the greatest president. Thank you very much. And God bless you. مناظر آپ نے دیکھ لی اور گفتگو بھی آپ نے سن لی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو اکرام صاحب یہ مسلمان بھی اور امریکہ بھی، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دینا کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے خبریں جس طرح کی بھی گردش کرتی رہیں، اور مسلمان امریکہ کی غلامی کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے پبلکلی جو مرضی کہتے جو مرضی کرے. جو مصر کے جو مصر کے صدر ہیں، انہوں نے نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے انکار کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا رضا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک خبر اسی طرح کی خبر ایک گردش کر رہی ہے کہ جی نیتن یاہو سے ملاقات سے انکار کر دیا مصر کے سربراہ عبد الفتاح السیسی نے. تو یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اس نے ملاقات کرنی تھی، لیکن سیسی نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا. اب یہ ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ بلایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ امریکہ کے اندر ہوگا، فلوریڈا کے اندر غالباً، اور یہ ہوگا بھی کرسمس کے موقع پر. یہ ٹرائی لیٹرل سمٹ کے اندر کس کو بلایا گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کو اور سیسی کو، ایک ہی جگہ پر فلوریڈا کے اندر. اور وہاں پر جو سائیڈ لائنز کے اوپر ملاقات ہے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ سیسی نہیں کرے گا نیتن یاہو سے، اور اگر سیسی یہ ملاقات کر لیتا ہے تو سیسی پہلا مسلمان سربراہ ہو جائے گا جو اس جنگ کے دوران نیتن یاہو سے ملاقات کرے گا. تو سیسی اس لیے بھی اوائڈ کر رہا ہے، اور اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو کسی بھی ایجپشن سربراہ کے ساتھ، کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کی، کسی بھی اسرائیلی سربراہ کی، یہ 15 سال بعد ہونے والی ملاقات ہوگی، جو کہ سیسی کرنا تو چاہتا ہے. کچھ معاہدے کی لالچ دی جا رہی ہے سیسی کو امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے، لیکن وہی جس طرح کا پریشر ہے کہ میں واحد پہلا کنٹری کیوں بن جاؤں اس جنگ کے دوران جو ہے وہ اسرائیل سے ملاقات کرنے والا. تو جس ڈپلومیسی کے ساتھ اسرائیل یہ جنگ لڑ رہا ہے نا، اسی ڈپلومیسی کے ساتھ یہ اس نسل کشی کو دیکھ رہے ہیں جو مسلمان ممالک ہیں. ورنہ اندر خانے چل تو وہی کچھ رہا ہے کہ مزاحمت کے خلاف نہ صرف شام کے اندر، لبنان کے اندر، بلکہ غزہ کے اندر بھی یہ اندر خانے ان کا مشن ایک ہی ہے، اور یہ اپنے مشن کو امپلیمنٹ کریں گے اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوں گے. جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ سمٹ بلایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. لیکن اب حماس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے، اور ہم ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ توڑ دیں اگر آپ اسرائیل کو لگام نہیں ڈالتے. اب اسرائیل کے حوالے سے کیا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ گمبھیر دکھائی دے رہا ہے، بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اور مسلمان ممالک کی جو ایفرٹس ہیں اس سے یہ جنگ بندی دوسرے مرحلے میں داخل ہوگی. جو امریکہ ہے اس کے لیے سب سے مشکل ٹاسک یہ ہے، جو خبریں گردش کر رہی ہیں نا، کہ اسرائیل جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہونا چاہتا. اسرائیل جو ہے وہ بھی جنگ بندی توڑنا چاہتا ہے. اس لیے اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی بہانہ دیا جائے اور حماس کی جماعت پہل کرے اور اسرائیل جو ہے وہ نیا مشرق وسطیٰ بنانے نکل پڑے. فیضان صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی طور پر جو ہے وہ آگاہ کیا. ویورز، ہم نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی. آپ کو کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی. اللہ نگہبان.